گرامی، قرآن کریم کی ان آیات کا جب ہم کتب تفاسیر میں مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار ایسی روایات سامنے آتی ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ خلاصتاً میں آپ کے سامنے اس واقعہ کو رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت کے اوقات مقرر کر چکے تھے۔ چونکہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی تھی اور نبوت بھی عطا کی تھی۔ دوسری طرف گھر کے خرچے کو چلانے کے لیے وہ لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ یہ بات ہم نے سورہ سبا میں پڑھی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے تین کام تھے، ایک حکومت کا، دوسرا نبوت کا، اور تیسرا ان کی بندگی جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میری ذمہ داری بڑی ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے، حکومتی سطح پر فیصلے بھی کرنے ہیں، دوسرے لفظوں میں سیاست بھی کرنی ہے، اور انہی اوقات میں، انہی شب و روز میں نے اپنے رب کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی عبادت کے، اپنے دن کے اوقات کو تقسیم کر لیا۔ انہوں نے مخصوص کر دیا، سارے لوگوں کو خبر دے دی کہ اس ٹائم میں بیٹھ کر میں حکومت کے سارے فیصلے کیا کروں گا، اتنے ٹائم میں بیٹھ کر میں تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا کروں گا، اور یہ ٹائم میری عبادت کا ہے، اس میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، میں اپنے رب سے مناجات کروں گا۔ اور یہ بندے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں بڑے ادب سے یہ گزارش کی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ افعال جو عام انسانوں کے لیے جائز ہوتے ہیں، عام انسان اگر وہ کام کریں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نبی وہ کام کرے تو وہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اوقات کو تقسیم کر لیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے، اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے ایک معاملہ اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا کہ میرے بندے کو سمجھ آ جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ داؤد علیہ السلام کی اللہ نے پیچھے سے لے کر اب تک آیت نمبر 17 سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کر یوں کہہ لیں کہ اس سورت کے دوسرے رکوع آیت نمبر 26 تک داؤد علیہ السلام کی تعریف ہے۔ ان کو کسی بھی غلطی پر اللہ نے ٹوکا نہیں۔ دلیل ہم ادھر سے ہی دیں گے۔ پہلی دلیل اس کی یہ، آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو۔ سارے اوصاف داؤد علیہ السلام کے ایک طرف، ایک یہ کہنا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، یہ ایک طرف ہے۔ جیسے یوں کہہ دیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا آدمی ہو، وہ ایک بہت بڑی سیٹ پر براجمان ہو اور کسی کو وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، تو وہ سارے لوگوں میں ممتاز ہو جائے گا۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس سے ملا، اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو شیخ نے اسے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ وہ سب کو خوشی سے بتاتی پھرتی تھی کہ مجھے امام کعبہ نے اپنی بہن کہا۔ اللہ رب العالمین جو رب ذوالجلال ہے، جو مالک ہے سب کا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، سب سے بڑا اعزاز۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ داؤد بڑی قوتوں والا تھا، وہ بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا، ہم نے اس کو مضبوط حکومت دی تھی، حکمت اس کے پاس ہے، فیصلہ کرنے کی قوت اس کے پاس ہے۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ اور پرندے ان کی لے میں لے ملا کر زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک ایسا کام جو داؤد علیہ السلام نے اپنے طور پہ اسے صحیح سمجھا، لیکن وہ ان کی شان کے لائق نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا کیسے۔ عبادت کر رہے تھے، دو آدمی دوار پھلانگ کر، جیسا کہ آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے کہ جب وہ دوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے،
آ کر انہوں نے داؤد علیہ السلام کو جب دیکھا، اللہ فرماتے ہیں فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی بھی دیوار پھلانگ کر آ جائے، الٹے رستے سے آ جائے، دروازے سے نہ آئے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، آپ ہمارے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ہم تو دو لڑنے والے ہیں، خصمان، ہم دو لڑنے والے ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ایک بندہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، ایک بندہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، فیصلہ حق کے ساتھ کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، ہمارا اختلاف ہو گیا ہے۔ اب جو پہلا فریق ہے وہ کیا بولتا ہے؟ آیت نمبر 23 کی طرف نظر دوڑائیے، وہ کہتا ہے ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع وتسعون نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99، تسع وتسعون، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دور میں جیسے ہمارے ہاں روپیہ پیسہ چلتا ہے، اس دور میں دمبیاں، بکرے، جانور، ان کا کاروبار عروج پر ہوتا تھا۔ جس کے پاس یہ زیادہ ہے وہ یہ امیر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، بس۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو، اور مجھے اس بندے نے باتوں میں دبا لیا ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، جسے وہ پنجابی میں اسی مارکیٹ کا جملہ کہ پاویں کھلوتے بندے نو ویچ دوے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ وعزنی فی الخطاب، یہ بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا ہے، میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا، دلیلیں دیتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، میں بیچارہ غریب، یہ امیر، یہ ایک دمبی میری بھی چھیننا چاہتا ہے، چاہے خریدنا چاہتا ہو، کسی طریقے لینا چاہتا ہو، لیکن میرے پاس کیا بچے گا؟ داؤد علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی، پھر اسے کہا دوسرے بندے کو، داؤد نے، آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں داؤد نے کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، اور تم نے تو ظلم کا ارتکاب کیا ہے کہ تم اپنے بھائی کے مال پر نظر رکھ کے بیٹھے ہو اور اس کی ایک دمبی بھی ہتھیانا چاہتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سے لوگ، بہت سے اکٹھے رہنے والے، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہنے والے، ایک دوسرے پر اکثر زیادتی کر جاتے ہیں۔ یہ داؤد اس کو سمجھا رہے ہیں، اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے کام کرنے والے لوگ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یہ ہمیشہ ہر معاشرے میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ فیصلہ کر دیا انہوں نے، اپنے اس دوسرے بندے کو انہوں نے سمجھا دیا کہ تو ظلم کر رہا ہے، فیصلہ ہو گیا، ہو گیا فیصلہ ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَظَنَّ داود، اور داؤد کو یقین ہو گیا، اَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے اسے آزمایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کی آزمائش کیسے کی؟ اس پر مفسرین نے گھوڑے دوڑائے، اچھے گھوڑے دوڑائے۔ میری مراد وہ مفسرین نہیں جو امام المفسرین ہیں، جو بڑے کمال مفسر ہیں، وہ نہیں، یہ وہ مفسرین ہیں جن کو جہاں سے جو کچھ ملا وہ قرآن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ جی داؤد علیہ السلام نے، میں مختصر اس دن بھی بیان کیا تھا، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ یہودیوں نے ایک ایک رنگ بھر کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں داؤد کو سمجھ آ گئی، قرآن کہتا ہے داؤد نے یقین کر لیا کہ اس کے رب نے اس کو آزمایا ہے۔ اس کا معنی بھی ہم بتاتے ہیں کہ آزمایا کیسے ہے، لیکن لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ داؤد کو ایک عورت اچھی لگی، اس نے اس کا بندہ مروا کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور خود ان کے پاس 99 عورتیں تھیں، 99 ان کی بیویاں تھیں، تو دوسرے کی ہتھیانے کے لیے جب انہوں نے ایسا کام کیا نعوذ باللہ، تو ان کا یہ فیصلہ دمبیوں والا ہوا، تو ان کو پھر پتہ لگ گیا کہ میرے رب نے مجھے یوں سمجھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک داؤد علیہ السلام کی پیچھے سے تعریف ہی چل رہی تھی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں داؤد علیہ السلام کا جرم کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی سے ایسی اوچھی حرکت کا تصور تو دور کی بات ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسی بات کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا پیچھے
کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کی بات کریں. کیوں کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس کو دیکھیں جو حکومت والا ہے, نبوت بھی ہے, حکمت بھی ہے, فیصلہ کرنے کی قوت ہے, اس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں, لیکن پھر بھی جو دوار پھلانگ کر گھر کے اندر آگے اس نے ان کو سزا نہیں دی, صبر کیا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے. بتانا یہاں صبر کرنا ہے, یہ نہیں کہ وہ فلاں ایسی حرکت تھی, یہ تھا, وہ تھا. اب داؤد علیہ السلام نے کیا سمجھا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے جو لوگوں کے درمیان اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. جب میں عبادت کر رہا ہوں گا, ملک میں ظلم تو تب بھی ہو رہا ہے, یہ 99 دمبیوں والا دوسرے کے دمبی چھین رہا ہے, تو کیوں نہ میں یہ اوقات ختم کروں. اگر میں اللہ رب العالمین کے پرچار کرتا رہوں, حکومت کرتا رہوں, لوگوں کی اصلاح کرتا رہوں, عبادت کا جو وقت ملتا ہے وہ ملتا ہی رہے گا. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن ہمیں یہاں پر خبر دے رہا ہے, کیونکہ آگے الفاظ ہیں فاستغفر ربہ, اس نے اپنے رب سے استغفار کر لیا. حالانکہ یہ کام میں کروں, آپ کریں, دنیا کا کوئی بندہ کرے, غلط بات نہیں, لیکن یہ نبی کی شان کے لائق نہیں تھا. اور یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ دین ذات تک محدود نہیں ہوتا, دین سب کے لیے ہے. فاستغفر ربہ, انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا. وخر, اور وہ گر پڑے, راکعا, رکوع میں, واناب, اور رجوع کیا. اس کا معنی اہل علم نے کیا ہے کہ خر راکعا واناب, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سجدے میں گئے, جیسا کہ یہ آیت سجدہ ہے. یہ آیت سجدہ ہے. بعض لوگوں نے اس سجدے کا انکار بھی کیا ہے. اس بات کو ہم بعد میں لیتے ہیں, پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو واقعہ ہے 99 بیویوں والا, اس واقعے کے بارے میں علامہ ابن کثیر کا نام تو سب کو پتہ ہے, تفسیر ابن کثیر بہت بڑی تفسیر ہے. اس کے علاوہ قاضی بیضاوی, علامہ ابن جوزی اور بہت سارے علماء, ان سب نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا. کیوں؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے یزید الرقاشی. یزید الرقاشی نام کا راوی ہے. امام بخاری کہا کرتے تھے کہ لوگوں یزید الرقاشی سے روایت نہیں لینی, اگر کوئی ڈاکو ڈاکہ مار لے تو اس کا گناہ چھوٹا ہے, اس بندے کا گناہ بڑا ہے جو اس بندے سے آ کر روایت لے گا. اتنا جھوٹا آدمی تھا وہ, منع کر دیا امام بخاری نے لوگوں کو. تو جو بندہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہو, اہل علم تو اس کی روایت کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ لمبی باتیں ہیں. اور پھر یہ بات کہ اس آیت میں سجدہ بعض لوگ کیوں نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سجدہ جو ہے یہاں سجدہ بنتا نہیں ہے. یہ تو داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا ہے. تو بات یہ کیا ہم نے توبہ نہیں کرنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر سجدہ کیا ہے. یہاں سے ان لوگوں کا رد بھی ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے امام صاحب ایسے کہتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے, آپ نے سجدہ کیا ہے. ترمذی کے اندر روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو سجدہ ہے یہ شکر کا سجدہ ہے. یہ سجدہ شکر کا ہے. بھائی مان لو کہ شکر کا ہو یا توبہ کا ہو, اللہ کے رسول نے کیا. یہاں ایک مسئلہ جو درمیان سے نکلتا ہے وہ شکرانے کے نفل پڑھنے کا مسئلہ ہے. کیا شکرانے کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ کیوں جی پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھے جا سکتے ہیں, نہیں پڑھے جا سکتے. اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. 4 روایتیں آتی ہیں, 2 من گھڑت ہیں, 2 ضعیف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں شکرانے کے نفل نہیں پڑھے. لوگ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں, تو وہ شکرانے کی نماز نہیں تھی, تو وہ مکہ کے فتح ہونے کی خوشی میں نماز تھی, اور اشراق کے وقت میں وہ اشراق کی نماز تھی. شکرانے کے نفل نہیں تھے. شکرانے کا سجدہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. کیسے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی نعمت ہوتی, جب کوئی خوشی کا کام ہوتا, سجدہ فشکر, آپ سجدہ کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے, شکرانے کے نفل ثابت نہیں ہے. مزید آپ اہل علم سے پوچھ لیجیے گا. 4 روایتیں اس موضوع پر آتی ہیں, 2 من گھڑت ہیں اور 2 ضعیف ہیں, اس لیے اہل علم ان کو قبول نہیں کرتے. شکرانے کا سجدہ ہی ہے.
فغفرنا لہو ذالک، اللہ فرماتے ہم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک ان کا ہمارے پاس لَزُلْفَا، بہت بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور داؤد کا اچھا ٹھکانہ ہمارے پاس ہے۔ تعریف پہلے بھی تھی، تعریف بعد میں بھی ہے، لیکن وہ کام جو ان کی شان کے خلاف تھا اللہ رب العالمین نے آسان لفظوں میں اشارتاً اپنے بندے کو سمجھا دیا۔